اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کم عمر یا بڑی عمر کے حفاظ کو بھی مبارک ہو اور پوری دنیا کے حفاظ قرآن کو مبارک ہو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا ہے، ایک انعام کا اعلان ہے جو سب سے پکی سند کی حدیث ہے اس سلسلے میں۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک انعام تو یہ ملے گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حفظ قرآن کیا کہ ان کے ماں باپ کے سروں پر نور کے تاج رکھے جائیں گے۔ بچوں کو یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ محنت ہم نے کی، انعام ہمارے اماں ابا کو مل رہا ہے جو روزانہ آئس کریم کھا رہے ہیں، اور ہم مدرسے کا کھانا کھا کر حفظ کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں۔ بچوں، اللہ میاں سے جلدی سے ناراض نہ ہوا کرو، بدگمان نہ ہوا کرو۔ دیکھو کتنے باریک اشارے ہیں ہر معاملے میں۔ اکثر جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ بچے اپنے چوائس اور فیصلے سے حفظ نہیں کرتے، ماں باپ کے فیصلے اور چوائس سے حفظ کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بنے گا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو عالم بنائے، اس میں 100% اخلاص ہر شخص کی نیت میں ہو جو اپنے بیٹے کو عالم بنائے، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو حافظ بناتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی نیت سے بناتا ہے، کیونکہ عالم دین کی تو پھر بھی عزت ہوتی ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھ کر کوئی لاکھوں میں ایک آدھ سوچ سکتا ہے، لیکن حفظ قرآن کی وجہ سے سماج میں کوئی خاص عزت نہیں ہوتی۔ وہاں تو صرف ایک ہی نیت کا امکان ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی، میرا بیٹا جنت میں مجھے لیے بغیر نہیں جائے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس مخلصانہ نیت کا احترام کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فیصلہ فرمایا کہ جو بچہ جو حفظ کرے گا اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب جس کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا، آپ سوچئے کیا سب کے سامنے اللہ روز محشر سر کا تاج رکھنے کے بعد اس کو جہنم میں بھیج دیں گے؟ اس میں تو چھپی ہوئی ہے یہ بات کہ ان والدین کی مغفرت یقینی ہے۔ پھر ایک اور انعام کہ ان حافظوں سے یہ کہا جائے گا کہ کم سے کم 10 لوگ جن کو تم چاہو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ، کوئی حساب و کتاب، سب میں بند کر دوں گا، کوئی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور وہ تم ان کو جنت میں لے کر جا سکتے۔ بعض احادیث میں تعداد زیادہ بھی آئی ہے، لیکن میں بالکل وہ حدیث چن رہا ہوں جس کی سند میں ادنا درجے کا شبہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ ایک اور بات ہے جو شارحین حدیث نے یقیناً کچھ اشارات سے لے کر لکھی ہے، وہ یہ کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص تھا جو اس بچے کے حفظ کرنے پر خوش نہیں تھا، طنز کرتا رہتا تھا، جملے کستا رہتا تھا، بچوں کے ماں باپ سے کہتا رہتا تھا کہ کیا تم نے اس کو بچے کو کدھر بھیج دیا،
کانوینٹ اسکول میں بھیجتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، اب بچہ حفظ کر کے کیا کرے گا؟ جو لوگ ہمت توڑنے والے جملے کہتے تھے، طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت میں پابندی لگا دے گا کہ بچے ایسے کسی شخص کی سفارش تم نہیں کر سکتے، میں اس کو نہیں بخشوں گا جو میری کتاب کے حفظ کو مذاق کا موضوع بناتا تھا، جو حفظ کی اور حافظ کی توہین کرتا تھا اور دل شکنی کرتا تھا، ہمت شکنی کرتا تھا، وہ چاہے کوئی بھی تمہارا ہو، اس کی سفارش میں قبول نہیں کروں گا۔ میں تو ان بندوں اور بندیوں کی سفارش کو قبول کروں گا جو تم کو پیار کرتے تھے، تمہاری قدر کرتے تھے، تمہیں محبت کی اور رشک کی اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے، تمہاری اور تمہارے والدین کی مبارکباد دیتے تھے کہ بھئی واہ کیا بات ہے، تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، بہت صحیح فیصلہ کیا۔ اس لیے حفظ کرنے والے بچوں کے تمام رشتہ داروں کو چوکنا ہو جانا چاہیے، ان کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ انہیں تو محبت اور رشک کی نظر سے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو دیکھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں کوئی ڈیٹا اگر سیو کرنا ہوتا ہے تو کمپیوٹر میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہارڈ کاپی ہوتی ہے اور ایک سافٹ کاپی ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن مجید جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی ہارڈ کاپی ہے، اور حافظوں کے سینے میں یہ جو قرآن ہوتا ہے اللہ کا کلام، یہ اللہ کے کلام کی سافٹ کاپی ہے۔ ڈیٹا کہیں سی ڈی میں سیو کیا جاتا ہے، ڈسک میں سیو کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں اور شاید امت محمدیہ کے افراد کے دلوں میں خاص طور پر وہ ایسی ہارڈ ڈسک فٹ کی ہوئی ہے، ایسی سی ڈی اور ایسی ڈسک فٹ کی ہوئی ہے جس میں بہت بڑے ڈیٹا کو سیو کرنے کی صلاحیت ہے، لمبے چوڑے تفصیلی ڈیٹا کو سیو کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیت دے دی، ایک چھوٹے سے پین ڈرائیو میں، ایک چھوٹی سی چپ میں بہت ہزاروں لائبریری سیو ہو سکتی ہے، تو وہ رب کریم محمد مصطفیٰ کی امتیوں میں کیا یہ خصوصی چپ فکس نہیں کر سکتا؟ کیا یہ صلاحیت نہیں عطا کر سکتا؟ ہر طرف ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی قدرت اور رحمت کے گواہ حفاظ قرآن کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو حافظ قرآن تھے ہی۔ جن بچوں کو حفظ قرآن کی سعادت ملی دنیا میں کہیں بھی، انہیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ان کا ایک خاص رشتہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن جڑ گیا، بن گیا، جس دن ان کا حفظ قرآن مکمل ہوا۔ بہت خاص رشتہ ہے حفاظ قرآن کا غیر حفاظ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رشتے ان کے ہوں گے، لیکن یہ جو حافظ قرآن والا رشتہ ہے یہ تو صرف انہی کو ملتا ہے جو حافظ قرآن بنتے ہیں۔ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ سے، آپ کے جسم و روح سے ایک خاص رشتہ ان سب بندوں اور بندیوں کا بن جاتا ہے جن کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جاتا ہے۔